بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ایم فل اردو اسکالرز، السلام علیکم. امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مڈ ٹرم امتحانات کی تیاری میں مشغول ہوں گے. تو آج مقالہ نگاری کے اس لیکچر میں ہم خاکہ سازی کے طریقہ کار اور خصوصاً اس کا جو نقش اول ہے اس کو کس طرح ہم تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو مقالہ نگاری کے اس پرچہ میں خاکہ سازی کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم صنف ادب، تحریک، دبستان اور رجحان پر خاکہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی انداز میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے صنف ادب. تو صنف جو ہے یہ ادب کی نہایت اہم قسم ہے. شعری اصناف ہوں یا نثری اصناف، ادب انہی کے جامع میں ظاہر ہوتا ہے. ان کے طفیل ادبی تاریخ میں مختلف مصنفین کی گروہ بندی اور شیرازہ بندی ہوتی ہے، یعنی غزل گو، قصیدہ گو، مرثیہ نگار، ناول نگار، خاکہ نگار، انشائیہ نگار وغیرہ. اردو کے اصناف 3 بنیادوں پر قائم ہیں. ان میں سب سے پہلے حیت کے اعتبار سے، اس کے بعد موضوع کے اعتبار سے، اور پھر حیت اور موضوع دونوں کے اعتبار سے. تو بعض اصناف ایسی ہیں جو بظاہر حیت کی بنا پر قائم کی گئی ہیں، مثلا مثنوی، رباعی، لیکن تاریخ ادب کی روایات نے انہیں ایک موضوعی انفرادیت، تسلسل اور تشخص بھی دے دیا ہے. واحد مصنف پر کام کرنے کے مقابلے میں کسی بھی صنف ادب پر تحقیقی کام کرنا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے. لیکن اب جملہ اہم اصناف پر ظاہر بہت سارے مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، تو ادبی تاریخ جز کے طور پر مخصوص دور یا مخصوص علاقے میں اس صنف کے ارتقاء پر تحقیقی کام کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ صنف ادب کی کسی نوع کو کام کے لیے چنا جائے، مثلا اخلاقی و عارفانہ، مثنویاں، شخصی مرثیے، مسلسل غزلیں، تاریخی ناول، خاکے، تقسیم ملک سے متعلق افسانے، ناول، ہندو قصوں سے ماخوذ ڈرامے، اسلامی ناول یا اسی طرح کے دوسرے موضوعات. تو بیشتر اصناف پر مقالے کی ابتدا میں سیاسی یا سماجی پس منظر دینے کی ضرورت نہیں ہے. شہر آشوب جیسی صنف میں سیاسی پس منظر، ریختہ میں سماجی پس منظر اور 12 ماسے میں ادبی پس منظر ظاہر تحریر کرنا ہوگا. لیکن قصیدہ، غزل، ناول، افسانہ جیسی اصناف پر لکھتے ہوئے کسی سیاسی سماجی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ادبی پس منظر کے طور پر ہم عربی، فارسی، ہندی یا انگریزی میں ان سے متوازی اور مماثل اصناف کے بارے میں ہم تحریر کر سکتے ہیں. تو دوسرے باب میں صنف کے اجزائے ترکیبی یا اصول نقد کے بارے میں تحریر کرنا ہوگا. اب تک اس صنف کی تخلیقات کو پرکھنے کے جو اصول بنائے گئے ہیں ان کو درج کرنا اور ان پر تبصرہ کرنا ضروری ہے. تو اگر ان اصولوں میں کوئی کمی ہے تو اپنی طرف سے بہتر اصول وضع کیے جا سکتے ہیں. بعض اصناف کے اجزائے ترکیبی تو اصل زبان میں ہیں جہاں سے وہ آئی ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن اردو میں ان کے نمونوں کی قدر بندی کے رہنما اصول موجود نہیں ہیں، وہ فراہم کرنے ہوں گے. بعض اصناف مثلا داستان کے بارے میں کوئی فنی اصول ہمیں کم ہی دکھائی دیتا ہے، چونکہ اردو میں اس صنف کی تخلیقات میں ہم کسی اور کو بہتر اور کسی کو کم تر گردانتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ ہمارے ذہن میں ان کو
آنکنے یعنی پہچاننے جاننے کا کوئی پیمانہ ہے، اس پیمانے کو ذہن سے باہر لا کر ہمیں سپرد قلم کرنا چاہیے۔ تو اجزائے ترکیبی اور اصول نقد کے بعد اس صنف کے فروغ و زوال کے اسباب لکھے جانے چاہیے۔ اس کے بعد اس صنف کے جو نمونہ جات ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ تخلیق کاروں کو تاریخی ترتیب سے لیا جائے۔ اہم مصنفین کو پورا باب دیا جا سکتا ہے۔ تو موضوع کے اعتبار سے بھی صنف کی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ مثلا حکایت پر مقالہ لکھنا ہو تو ظریفانہ، اخلاقی، مذہبی حکایات کے زمرے میں ہم ان کی تقسیم قائم کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ تاریخی ترتیب سے درج کرنے کا ہے۔ تو آخری باب میں اس صنف نے اردو کو کیا دیا ہے، اس کا اردو میں کیا مقام ہے اور مستقبل میں اس کے کیا امکانات ہیں، اس پر بالضرور تحریر کیا جانا چاہیے۔ تو صنف کا خاکہ بہت کچھ تنقیدی ہوگا، اس کی تلافی کے لیے تلاش کر کے تحقیقی پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا ہوگا تاکہ تحقیق و تنقید کا توازن قائم رہے۔ تو 20ویں صدی سے پہلے کی اصناف میں بطور خاص تحقیق کی گنجائش موجود ہے۔ کسی صنف کی جملہ تخلیقات کی نشاندہی کیجیے، یعنی الحاقی چیزوں کو خارج کر دیجیے اور اس کی جن چیزوں کا ذکر پہلے نہیں ہوا، مثلا جو غیر مطبوعہ ہونے کی وجہ سے پہلے محققین کی نظر سے اوجھل چیزیں رہی ہیں، انہیں سامنے لایا جانا چاہیے۔ اگر وہ کسی دوسری زبان یا اردو ہی کی قدیم تر تخلیق سے ماخوذ ہیں تو درست ماخذ تلاش کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اہم نمونوں پر تنقید اور تحقیق کی جانی چاہیے۔ آخری ابواب میں مجموعی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ کام کے آخر میں بعض ضمیمے بھی دیے جا سکتے ہیں، مثلا داستان کے مقالے میں جملہ داستانوں کی فہرست۔ تو اس طرح ہم صنف ادب پر بہتر انداز میں اپنا جو خاکہ ہے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ دراصل مختلف اصناف کا خاکہ مختلف انداز کا ہوگا، لیکن عام خطوط یہی ہوں گے کہ ابتدا میں اس کے صنف کے اصول، پھر ارتقاء، ابتدا یا آخر میں اس کے فروغ و زوال کے اسباب، اردو ادب کے فروغ میں اس صنف کی کارگزاری اور مستقبل میں اس صنف کے امکانات پر غور کرنا بے حد ضروری ہوگا۔ تو ارتقاء سے مراد صنف کے عہد بعہد تخلیق کاروں اور تخلیقات کا جائزہ لینا ہے۔ تو اس کے بعد تحریکات پر خاکہ سازی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو تحریکات پر تحقیقی کام جو ہے وہ کم، جبکہ تنقیدی کام زیادہ ہوگا۔ تو تحریک سے ملتی جلتی چیزیں دبستان اور رجحان ہیں۔ تو اگر اس کام کو تحقیقی مقالے کے طور پر ہمیں لینا پڑے تو ضروری ہے کہ اس میں تحقیقی پہلوؤں کو فراموش نہ کیا جائے۔ تحریک کی مختلف مناظر اور سنگ میل کی درست تاریخیں دی جانی چاہیے۔ ادیبوں کی کتب کے جو سن تصنیف ہیں ان کے ایڈیشنوں کی درست صحیح نشاندہی کی جائے۔ اگر ان تخلیقات کو کہیں اور سے تحریک ملی ہے تو اصل ماخذ یا محرک کا پتہ دیا جائے۔ تو تحریک جن تخلیقاروں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے سنین وفات دیے جائیں۔ آخر میں اردو ادب کی تاریخ میں اس تحریک کی دین پر غور کرنا ہوگا۔ مثلا علی گڑھ تحریک ہو یا ترقی پسند تحریک، انہوں نے ادب کو شدت سے متاثر کیا ہے۔ تو ان کی وجوہات، اسباب جو ہیں، جو کارنامے ہیں، ان کو ہمیں قلم بند کرنا ہوگا اور تحریک کے زوال کے اسباب ہمیں تحریر کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے دبستان۔
تو دبستان پر خاکہ سازی، تو اگر ایک ہی زمانے میں بہت سے افراد کسی ایک رنگ کے سماجی، معاشی یا ادبی عقائد رکھتے ہوں تو انہیں ملا کر ایک دبستان کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی فعال تحریک نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کے اثر، تقلید اور باہمی رد عمل سے ان کی سوچ اور یکسانیت ہو سکتی ہے۔ تو تحریک میں حرکت کا ہونا لازم ہے۔ سیاسی اور سماجی تحریکات کے مقابلے میں ادبی تحریک میں شور جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم خیال افراد مل جل کر شعوری یا غیر شعوری طور پر عملی مساعی کرتے ہیں۔ تو تحریک کو چلانے والا کوئی مرکزی ادارہ یا انجمن، کچھ مرکزی بااثر افراد ہوتے ہیں۔ اردو ادب میں 4-5 واضح ہمیں تحریکیں ملتی ہیں، جن میں فورٹ ولیم کالج ظاہر ہے، وہ سلیس نثر لکھنے کی شعوری تحریک اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ واضح تر تحریکیں جن میں علی گڑھ تحریک ہے، انجمن پنجاب کی تحریک، ترقی پسند تحریک ہے، حلقہ ارباب ذوق لاہور، اسلامی ادب کی تحریک۔ وہابی تحریک مذہبی تھی جس کا اردو ادب پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑا۔ ادب لطیف اور جدیدیت کو ہم اس لیے تحریک نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پیچھے کوئی متحدہ کوشش نہیں تھی، ان کے لیے کوئی تنظیم، کوئی انجمن یا مرکزی ادارہ نہ تھا۔ ایک ادبی تحریک ہم اثر سیاسی، سماجی اور ادبی صورتحال کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ وہ عموماً موجودہ ادب اور اس کی روایات میں کسی قسم کی تبدیلی لانے کی خواہاں اور کوششاں ہوتی ہے۔ اس لیے تحریک پر تحقیق کرنی ہو تو اسے جسم دینے والے حالات کی نشاندہی کرنا پڑتی ہے۔ یہ حالات سیاسی، سماجی اور معاشی اور ادبی ہر قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تحریک میں کوئی ادبی نظریہ بھی ہوتا ہے، اس کو نہ صرف بیان کرنا ہوگا بلکہ اس کو درست طور پر تحریر کرنا ہوگا، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ کہاں تک بات درست ہے اور ادب کے لیے صحت مند ہے۔ تو دوسروں کی آراء پیش کرنی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے دوسروں کی آراء کے ساتھ اپنے بھی جو تاثرات ہیں ان کو بھی قلم بند کرنا ہو۔ تو پس منظر اور فکری ابواب کے بعد تحریک کے فروغ و زوال کے اسباب پر غور کرنا ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ باب تمہیدی حصے میں رکھا جائے، یعنی آغاز کے طور پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقالے کے آخر میں دیا جائے، لیکن سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ ہم اس باب کو تمہید میں، کسی تحریک کے فروغ اسباب میں ہمیں پہلے ہی بتا دیے جانے چاہیے، اور آخر میں اس تحریک کے زوال اور جو زوال کے اسباب ہیں وہ بیان کرنے چاہیے۔ بہرحال کوئی مقررہ قاعدہ نہیں ہے، محقق جیسا خود مناسب سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ تمہیدی حصے کے بعد تحریک سے متعلق ادیب حضرات کی تخلیقات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس جائزے سے تحریک کا ارتقاء خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد رجحان ہے، کسی رجحان پر ہم اگر خاکہ تیار کرنا چاہیں تو اس کے لیے کن عوامل کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رجحان، تحریک یا دبستان، تو اس کے مقابل میں رجحان کا مقام کیا ہے۔ تو تحریک و دبستان کے مقابلے میں جو رجحان ہے، یہ اصطلاح کہیں زیادہ ڈھیلی ڈھالی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ اصطلاح ہے ہی نہیں۔ بہت سی تخلیقوں میں کسی ایسے پہلو کے لحاظ سے اشتراک یا مماثلت ہوتی ہے کہ ہم اسے تحریک یا دبستان نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اگر ذیل میں ہم دیکھیں تو موضوعات پر ایک تفصیلی ہم مقالہ تحریر کر سکتے ہیں۔ چند موضوعات جن میں دلی کے ابتدائی دور ہام گو شعراء
ایک مطالعہ، اردو شاعری میں یاسیت یا اردو شاعری میں ہم جنسی عشق ایک مطالعہ۔ تو ان میں سے کسی پر صنف، تحریک یا دبستان کا اطلاق ہم نہیں کر سکتے، انہیں محض رجحان ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اردو شاعری میں منظر نگاری کو کیا کہا جا سکتا ہے، جس میں مختلف عوامل ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ چند عوامل تھے جو کہ ہم مقالہ نگاری کے پرچہ میں خصوصاً خاکہ سازی یعنی خاکہ کو تیار کرنے کے حوالے سے کسی صنف ادب پر، تحریک، دبستان یا رجحان پر ہم خاکہ کس طرح بہتر انداز میں تحریر کر سکتے ہیں۔ تو صنف ادب کے حوالے سے آج کے اس لیکچر میں ہم بالخصوص چند جو اہم خاکہ سازی کے عوامل میں ہم عملی طور پر یہ آپ کے سامنے ایک نقش اول کے طور پر یہ ایک یا مثال کے طور پر یہ ایک عنوان ہے اردو میں خاکہ نگاری۔ تو اس کا جو خاکہ یعنی سنوپسس تیار کرنے میں جن عوامل کو ہم نے سب سے اہم اور ابواب کی صورت میں لکھنا ہے، ان میں سب سے پہلے ہم خاکہ نگاری کی روایت تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اردو تذکروں میں خاکہ نگاری کے بارے میں ہم تحریر کریں گے۔ پھر اگلے باب میں ہم آب حیات میں جو شخصیات کے مرقع دیے گئے ہیں ان پر قلم اٹھائیں گے، اور پھر تواریخ ادب اور تنقیدات میں جو خاکہ نگاری کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم تفصیلی انداز میں اپنے خاکے کا یعنی سنوپسس کا حصہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلے باب میں ہم اردو کے جو اہم خاکہ نگار ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیں گے، جن میں سب سے پہلے فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، سعادت حسن منٹو، شاہد احمد دہلوی، محمد طفیل، اشرف صبوحی، عبدالرزاق کانپوری اور ڈاکٹر اعجاز حسین۔ اس کے بعد نقوش کا شخصیات نمبر، اس میں سے ہم خاکہ کے جو عوامل ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد آخر میں ہم مجموعی طور پر جائزہ پیش کریں گے خاکہ نگاری کا، اور پھر خاکہ نگاری کے مجموعوں کی جو فہرست ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد اردو صنف ادب پر اگر ہم خاکہ یعنی سنوپسس تیار کریں گے تو ایک اور مثال کے طور پر یعنی نقش اول کے طور پر ایک موضوع جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس میں یہ موضوع کا عنوان ہے اردو عروض کی تشکیل جدید۔ تو اس کا اگر ہم یعنی نقش اول تیار کریں گے تو اس میں جن عوامل کو ہم نے سب سے اہم اور سب سے سر فہرست رکھنا ہے، ان میں ہم پہلے عروض کی تاریخ کے بارے میں تفصیلی انداز میں تحریر کریں گے کہ عروض کیا ہے اور عروض کے کون سے عوامل ہیں جن سے یہ مل کر بنا، اور پھر اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے تحریر کریں گے۔ اس کے بعد عربی، فارسی اور اردو میں ان کے استعمال اور ان کی جو روایت ہے اور ان کا جو ارتقاء ہے عروض کا، اس کے بارے میں ہم تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اردو عروض کے اصول و ضوابط ہم قلم بند کریں گے۔ اس سے اگلے باب میں ہم موضوعیت اور آہنگ، اور پھر اردو عروض کی کمزوریاں، اور اردو عروض کی کمزوریوں پر لکھنے کے بعد ہم مماثل
عروضی نظام جو ہیں، یعنی جو ملتے جلتے عروض کے نظام ہیں، ان کا ہم ان کی مماثلت جو ہے وہ تحریر کریں گے کہ کس طرح مختلف عروضی نظام ہیں، ان کی آپس میں مماثلت ہے۔ اس کے بعد عروضی اصطلاحات کا جائزہ پیش کیا جائے گا، یعنی عروض کی جو اصطلاحات ہیں وہ ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اوزان کا حذف ہے، اوزان کا شمول ہے، آزاد نظم کے اوزان کا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے بعد پھر آخر میں ہم خاتمے کی طرف بڑھیں گے اور ہم محاکمے میں ان تمام عوامل کا جائزہ پیش کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے خاکہ سازی، خصوصاً صنف ادب اور تحریک، دبستان اور رجحان پر خاکہ سازی کا طریقہ کار کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اس کو آپ اس لیکچر کو اچھی طرح آپ نے سن کر، دیکھ کر اس پر اپنے نوٹس لینے ہیں، اور نوٹس لینے کے بعد اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے تاکہ مڈ ٹرم کے امتحان میں آپ بآسانی اگر یہ سوال دیا جائے تو آپ اس کا مفصل جواب ہے وہ تحریر کر سکیں۔ لیکچر کے آخر میں آپ سب جو ایم فل اسکالرز ہیں وہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے، چینل کا نام ہے ڈاکٹر عرفان توحید، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے تمام جو لیکچرز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام، خدا حافظ۔